ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے، مودی حکومت کو چین کے دعوے کو سختی سے مسترد کرنا چاہیے۔ چین نے پیر کے روز ایک بار پھر دعویٰ کیا تھا کہ اروناچل پردیش ہمیشہ سے اس کا علاقہ رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی 30 مارچ کو مغربی یو پی کے میرٹھ میں اپنی پہلی انتخابی ریلی کریں گے۔ بی جے پی لیڈروں نے بڑے پیمانے پر تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ میرٹھ میں پی ایم کی ریلی کی وجہ سے مغربی یو پی کے کئی اضلاع سے کارکن بھی میرٹھ پہنچنے والے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے پیش نظر بی جے پی نے امیدواروں کی چھٹی فہرست جاری کر دی ہے۔ بی جے پی کی اس فہرست میں 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش میں 6 اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات میں کانگریس کے تمام 6 باغی اراکین اسمبلی کو ٹکٹ دیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے ساتھ ہی ہماچل میں 1 جون کو ضمنی انتخابات بھی ہونے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ کیجریوال نے ایکسائز پالیسی کیس میں ای ڈی کی جانب سے کی گئی گرفتاری اور انہیں نچلی عدالت کے ریمانڈ پر بھیجنے کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ اس عرضی پر 27 مارچ کو سماعت کرے گا۔ شراب پالیسی معاملے میں گرفتار بی آر ایس رہنما کے کویتا کو دہلی کے راؤس ایونیو کورٹ نے 9 اپریل تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا این سی کو کمزور کر کے یہاں کے عوام کی آواز کو بے وزن کرنا دہلی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1977 کی طرح کشمیر دشمن عناصر ایک جٹ ہو گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس ان عناصر کو ویسے ہی شکست سے دوچار کرے گی جس طرح سے 1977 میں کیا تھا۔ معروف اداکار پرکاش راج نے منگل کے روز بھوک ہڑتال پر بیٹھے ماہر تعلیم سونم وانگچک کے ساتھ ملاقات کی اور اپنی 59ویں سالگرہ منائی۔ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے، 6 شیڈول کو لاگو کرنے اور ماحولیات کو لاحق خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کی خاطر سونم وانگچک گزشتہ 20 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک خودکش حملے میں 5 چینی شہری سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے اپنی بارود سے بھری کار کو اس گاڑی سے ٹکرا دیا جس میں چینی شہری سفر کر رہے تھے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور اردن کے علاوہ حماس نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی گئی رمضان میں جنگ بندی کی قرارداد کا خیر مقدم کیا اور عالمی برادری سے اسرائیل کو اس پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کے باوجود اسرائیلی افواج فلسطینیوں پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان نومبر میں ہونے والی بارڈر گاوسکر ٹرافی کا شیڈول منگل کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹیسٹ سیریز کا آغاز 22 نومبر کو پرتھ سے ہوگا۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔